اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً کو جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے. اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں. تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے، اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا. ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر. جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے. کوئی اور مرض لاحق ہو گیا ہے، بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے ہیں. ساری جسم کی پرواہ ہے. روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے نا، اس کی دیکھ بھال ہے. روح کی طرف توجہ ہی نہیں. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں، اور جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے؟ کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا؟ غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا؟ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا؟ اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں. کون سے وجود سے غافل ہوا ہے؟ وہ روحانی وجود سے غافل ہے.